بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مدت ماسک الحج ونزعه وتعلم أمه آية ووجدان العاري ساترا وقدرة المومي على الركوع والسجود وتذكر فائتة لذي ترتيب واستخلاف لذي ترتیب فن کمال ہے یار زو دا مضاف لے ہوندا ہے کہ کی شے واستخلاف من لا يصلح إماما وطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة وسقوط الجبيرة عن بور وزوال عذر المعذور والحدث عمدا أو بصنع غيره والإغماء والجنون والجنابة بنظر أو احتلام ومحاذات المشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة في مكان متحد بلا حائل صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا جی، اور اسی طرح پورا ہو جانا ماسح الخف کی مدت کا جی، جس نے موزوں پر مسح کیا ہوا ہے قدر تشہد سے پہلے مسح کی مدت ختم ہو گئی تو نماز اور گزر گیا ہے بیان اس کا. بھئی اے مدت کنی ہو ویکھو شرع مقیم کے لیے یوم لیلہ ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں. سنتے پہ ہو؟ اچھا جی، اور اسی طرح اتارنا اس کا یعنی موضع کا ولو بعمل یسیر اگر ہو کس کے ساتھ عمل یسیر، کیونکہ عمل کثیر ہوا نا تو پھر عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھے جی؟ اگر ہو کس کے ساتھ. اچھا جی، ایک کیوں ٹوٹی نماز جی؟ باوجہ پائے جانے اس کے قعود قدر تشہد سے پہلے، تو لہذا جب موضع لے گیا قدر تشہد سے پہلے جی تو مسح ختم ہو گیا تو لہذا فاسد ہو گیا. اور دیکھو لے وجود ہی قبل القعود قدر تشہد، اور مسئلہ ذرا مختلف ہی ہے نا، وہ قدر تشہد تو بعد ہونا ہے تے مسئلے نے اس تو پہلے ہوندے سارے تاکہ بالاتفاق نماز کی ہوئے فاسد ہو جائے. اچھا جی، اور اگر ہو یہ موضع اتارنا بعد اس کے کہ قادا کر لیا قدر تشہد تو پس اس پر ہے جو گزر گیا ہے اختلاف سے نماز کے فساد میں بھی عند الامام پھر بھی فاسد ہے. اور خلاف اللہما خلاف. اچھا جی، اے جڑی موضعاں دی مدت ختم ہوئی ہے کہ یا موضع لا دیتا سو، یہ جب کہ پانے والا ہو کس کو پانی کو پانے والا ہو تو پھر نماز فاسد ہوگی جیسا کہ ذیل عی میں ہے. اور اگر نہ ہو وہ پانے والا پانی کو تو نماز باطل. اور جب مدت ختم ہو گئی اس لیے کہ رجلین پاؤں نہیں حصہ ان کے لیے تیمم سے، تیمم میں پاؤں کو تو دخل نہیں ہے، وہ تو چہرے اور بازوؤں کو ہے، لہذا مدت ختم ہوگی تب یہ تیمم ہی کرے گا تو وہ تیمم کس پر کرنا ہے؟ تو پاؤں کو تو دخل ہی نہیں ہے، لہذا مدت ختم ہوگی، کوئی حرج نہیں، نماز ٹھیک ہے. یہ پانی نہیں تھا، یہ پانی نہیں. دھیان رکھے جیسے مسئلے ہوتے ہیں.
بعض نے کہا ہے کی لائی کہ پانی نہ بھی ملے نا تب تو لو نماز وجہ اس لیے کہ حدث سابق جو تھی وہ مسئلہ پڑھے آجے وہ سرایت کر گئی ہے قدم کی طرف، لہذا نماز باطل ہو گئی، پس تیمم کرے اس حدث کے لیے، لہذا تیمم کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ جیسا کہ سنیا جے جیسا کہ جب باقی رہ جائے لمعہ تھوڑا سا اس کے عضو سے، تھوڑی شے سکی رہ گئی اور نہیں پایا اس نے پانی تے پانی ختم ہو گیا، ان دے واسطے حکم ہے کہ سنیں جی گل فَبِحَاذَ الْقَلِيلِ اور اس قلیل کے ساتھ بَبِحَاذَ الْقِیلِ قلیل نہیں استغفر اللہ بھئی اگر کوئی چیز خشک رہ گئی عضو سے پانی نہیں پایا تو اس پر لازم ہے کہ کیا کریں؟ تیمم کریں۔ سنیں جی مثلا پیر تھوڑا جا سکا رہ گیا تو پانی ختم ہو گیا تو ان کی کرے؟ اللہ کے پاؤں کو تیمم میں دخل نہیں ہے تو یہاں حکم ہے کہ تیمم کرے، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ اور اسی کیل کے ساتھ جزم کیا ہے کس میں؟ نہر میں، نہر الفائق میں کہا ہے یہ کیلا جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ قالہ السید واپس جی اور سیکھ لینا امی کا آیت کو، امی اور جن قدر ماتجوز و بحصلات قرات نہیں ہوندی اینا قرآن یاد نہیں، اور سیکھ لینا امی کا آیت کو سنیں قدر تشاہد تو پہلا انہوں نے آیت سکھ لئی وہ کمیں میں تفصیل آ جاندی ہے ان دی بھی نماز اور نہ ہو وہ مقتدی کاری کے ساتھ، جن دے پیچھے نماز پڑھی ہے نا وہ بھی امی سی یا کلا پڑھ رہا سی، کاری کے پیچھے نہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ کاری کے پیچھے جو ہے یہ حکمن قرات ہو جاتی ہے، حکمن اب فاسد نہیں ہوگی۔ اگر صرف لغت دسی ہے نسبت الی امت الارض جو خالی ہیں کس سے؟ علم اور کتابت سے، گویا کہ وہ جیسا کہ جنا اس کو اس کی ماں نے اومے کو گوجی رہ گئے۔ اچھا ہے کہ میں سیکھ لی انہیں آیت برابر ہے کہ سیکھا ہو اس کو تلقی سے، سامنے لکھی پڑھ لی تو یاد ہوگی، یا پرا کو حافظر ہی پڑھ دے پہسان تو نہ 4-5 باری پھیرا دیتا تینوں میں مثلا انہیں بار بار پڑھے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر تینے کی کیتا انہوں یاد ہو گئی جی۔ تو امام صاحب دے نزدیک تین ایک آیت بھی ہوئے تو قدر ماتجوز ہو جاندی، یا یاد آ گئی اس کو پل گیا سی اچانک یاد آ گیا۔ او دیکھو وَلَمْ يَكُنْ مُقْتَدِيًا بِقَارِئٍ اختلاف کیا گیا اس صورت میں اگر ہو امی خلف کاری جی تو اختلاف کیڑی شے وچ یعنی تحقیق سیکھ لی اس نے آیت تے ان دی بھی نماز باطل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ کلا ہوئے پھر تو ہو گئی تے امی دے پیچھے امی سی تے مقتدی امی نو ایت یاد ہو گئی ہن بھی ہو گئی، ہن ایک امام کاری اور مقتدی امی ہے تے اینو یاد اینو ایت آ گئی۔ سنیں عامہ بطلان پر ہیں، عامہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نماز لیکن تصحیح کی ہے ظہیریہ میں اس کے عدم کی کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ ابو لیث نے فرمایا وَبِهِ نَأْخُذُ ہم اسی کو لیتے ہیں بندی نماز کیونکہ حکمن قرات اس دی ہو گئی ہے کیونکہ جس کا امام ہے امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ سنیں اچھا جی برابر ہے کہ سیکھا اس کو کس کے تلقی کے ساتھ یا اس کو یاد آ گئی۔
تحقیق جان چکا ہے تو اس بات کو کہ یہ مفروض ہے، یعنی مانا ہوا ہے فرض کی. ابھی جزی کیڑی فرض کی تھی ہے؟ اس صورت میں جب حاصل ہو ایک اشیاء کا قعود قدر تشہد سے پہلے، پھر بے نماز فاسد ہوئی. جے کلا ہے تو جے کاری دے پیچھے ہے تو اختلاف ہے. یہ کام کدوں ہوئے؟ قدرے جی پیچھے رہندا ہے. کانہو کما والدتہ امہ، یہ نہیں مناسب اس کے سابق کے. عبارت ذرا بھی اورا پرا ہو گئی ہے. ماز مناسب اگر لو کانا، اگر ہو منصوباً الی امہ، تو پس کہا جائے گا وجہ نسبت کے بیان میں گویا کہ اس کو ماں نے ابھی جم پیدا کیا ہے. پچھو اور بیان ہے، اگو اور ہو گیا. خیر چلو. اچھا جی، تحقیق جان چکا ہے تو کہ یہ مسئلہ مفروض ہے اس صورت میں جب حاصل ہو ان اشیاء کا ایک، جڑے پیچھے آ رہے بھی آ رہے ہیں، قعود قدر تشہد سے پہلے، پھر یہ نماز فاسد ہے. بہرحال اگر ہو بعد اس کے، سنیں ہی تو پس تعلم بالتلقی، تعلم لا یفسدها اتفاقاً، تعلم کیا لا یفسد ہے نا، ایک بار پسڑوں سے نا، کیونکہ اگر تعلم کیا اس نے کس کے ساتھ تو نہیں فاسد کرے گا نماز کو بالاتفاق، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے. ہن لا یفسدو کہ یفسدو انج سنیا جی کیونکہ دلیل کی ہے عمل کثیر، عمل کثیر نہ نماز فاسد ہوتی ہے. وہ جو یاد ہے نا اس کو، وہ تو یاد آ گیا. یہ تلقی جو غیر سے ہے، انہیں دو ترے باری پڑھیا ہے تو انہیں یاد کیتا ہے، تو یہ تلقی غیر سے عمل کثیر ہے. تو عمل کثیر سے کیا ہوتا ہے؟ اے شاباش سے اگر اس نسخے میں بھی لا ہے اتنے ہویا تو کٹیا ہونا ہے، لیکن یہ جڑتا نہیں پیا، اتنے جڑتا نہیں پیا. کٹو نہ یہ صرف نہ لکیر چ رکھو تو پڑھان لگیا، پھر غور کرے بیگا کسی مسئلے کو وضاحت ہے. کیونکہ تعلم بالتلقی جو ہے نا، یہ یفسدھا اتفاقاً ہے، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے. سن دے ہو یہ انج گل جڑتی ہے بھی عمل کثیر نال نماز کی ہوندی ہے، نہ کہ عدم فساد پر اتفاق ہے. سنی اے شاباش. اچھا جی واپس چلو. اور پانا ننگے کا ساتر کو، ننگا نماز پڑھ رہا سی، قدر تشہد سے پہلے اس کو کیا مل گیا؟ انہاں کو کپڑا مل گیا. لازم ہے اس کو ایسا ساتر کہ لازم ہے اس کو نماز اس میں ساتر انجدہ ملے بھی جن دے وچ نماز جنہوں بن کے نماز پڑھنی لازم ہے. یہ کیوں یلزم واقع ہے؟ پس نکل گیا نجس الکل، کپڑا تو ملیا پر سارا پلیت ہے، تے یہ بننا ضروری نہیں. یاد اختلاف ہے بے ننگیاں پڑھے یا انہوں بن کے پڑھے، تو دو قول نے. تو جنہیں آکھے بن کے پڑھے انہیں آکھے جی ایک فرض روے دا بے کپڑا پاک نہیں، تو جے ننگے پڑھے تو کنے فرض رہندے نے. تو دوجے آکھے نہیں جڑے نا ننگیاں نماز پڑھے کپڑا نہ بنے، تا آکھے یلزامو. اور وہ کپڑا کہ نہیں مباح کیا اس کو اس کے مالک نے، یا کوئی اور بندہ ہوتا کپڑا ہے انہیں اس کے لیے مباح نہیں کیا، تو ہون میں دی نماز فاسد نہیں ہے، پڑھدا رہے گا. کپڑے کو نہیں لبا، جڑا لبا ہے وہ دے قابل ہی نہیں. ادھر ویکھو یلزامو الصلاۃ فیہ، اور بائیں طور کے ہو جائے مالک اس کپڑے کا جی، یا مباح کیا گیا کپڑا اس کے لیے بے اللہ یا ربن کے نماز پڑھ لا، اور حالانکہ وہ ہے بھی کیا کپڑا؟ یا نجس ہے.
اور اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جس سے وہ کپڑا گندا دھو سکتا ہے، پانی ہن بھی لازمی یا نہیں، مگر یہ کہ چوتھائی اس کی پاک ہے تو ہن بھی بننا لازم ہے۔ اس قسم دی کوئی بھی صورت ہو گئی تو کی کرنا ہے؟ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا جی، اور کیڑی شے نماز فاسد کر دی ہے؟ قدرت پانا مومی کا۔ مومی کون ہے وہ نکیا جو کیا کر رہا تھا؟ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اور قدرت پائی مومی نے رکوع اور سجود پر، تیندی نماز بھی اگو مڈو شروع کرے۔ وجہ کی ہے؟ با وجہ قوت باقی نماز کے، اگلی نماز قوت والی ہو گئی ہے تو پس نہ بنا کرے کس پر؟ جیڑی پہلے پڑھی ہے رکوع سجود تو بغیر وہ ضعیف ہے، رکوع سجود والی قوی ہے تو قوی پر ضعیف پر قوی کی بنا ٹھیک نہیں۔ او ویکھو جی، او لقوت باقی ہاں آندے نے یہ بات فائدہ دیتی ہے اس بات کا کہ قدرت حاصل ہوئی ہے کس کے بعد؟ رکوع اور سجود بالایماء کے بعد، کم از کم ایک رکعت رکوع سجود کر چکے تے پھر قدرت پائی، ہن فاسد ہے، ہن سنیا جی۔ پس بہرحال جب حاصل ہو گئی قدرت رکوع سجود کے کرنے سے پہلے بالکل تو ہن ٹھیک ہے۔ اجے قیام سی، قیام کھلو کے یا بہ کے تے رکوع سجود دی قدرت نہیں سی تے انہیں قرات لمبی کی تھی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے قدرت حاصل ہو گئی کندی تے ہن ٹھیک ہے، کیونکہ جے رکوع سجود کیتا ہی نہیں سی تاکہ بنا ضعیف تے قوی لازم آوے، نہیں سمجھے؟ اور دیکھو پس نہیں بنا ضعیف کے لیے کس پر؟ اس میں، لہذا فلا وَيُحَرَّرْ، غور و فکر کیا جائے، سمجھائی جو جی؟ بھی کم از کم رکوع سجود کر لے، کس کے ساتھ؟ اشارے کے، پھر قدرت پائے۔ اب بنا قوی کی ہے ضعیف پر، ابھی قیام میں ہی تھا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اور رکوع سجود نہیں کیا تھا تو قدرت مل گئی ہے، اب ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بنا قوی کے ضعیف پر لازم نہیں ہے، رکوع سجود ہوگا ہی نہیں ابھی۔ واپس چلو جی، اور یاد آنا فائتہ کا صحب ترتیب کے لیے، نمازی صحب ترتیب سی، نمازی اس کو کیا یاد آ گئی؟ سمجھے؟ جی 6 نمازاں نہیں سنوئی ہم پڑھتے فائتہ یاد آ گئی تو اب یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ لیکن فاسد کی میں ہو جائے گی، اور فساد موقوف ہے، فساد انہیں پوری کر کے سلام پھیریا، دوبارہ کوئی نہیں پڑھی۔ مثال طور پہ پس اگر پڑھ لیں اس نے 5 نمازیں یاد کرتے ہوئے فائتہ کو اور قضا کیا ان کو 5ویں کے وقت نکلنے سے پہلے، 5ویں کے کیا کر رہی ہے اس کو قضا، تو باطل ہو جائے گی وصف ان کی کہ پڑھا تھا ان کو اس سے پہلے، وہ پچھلیاں ساریاں 4 ہو جائیں گی نفل، اور اگر نہ قضا کیا ان کو پچھلی 4 کو حتیٰ کہ نکل گیا وقت 5ویں کا تو وہ پچھلی ساری ٹھیک ہو گئی ہیں اور ان کا فساد اٹھ گیا ہے، لیکن صاحب ترتیب ہونا ختم ہو گیا ہے۔ اب میری بات سنی جی کوئی جی، یہ صاحب ترتیب ہے نا، ہوں یہ ہوں بھی جے کر 5 نمازاں ہوندیاں وقت نکل گئیاں بھئی قضا رہ گئی ہے یا انہیں ایک چھڑی ہے زور رہ گئی تو اثر پڑھتا پیا تو یاد آئی تو وہ قضا کو نہیں کی تھی، پھر مغرب پڑھی، پھر صبح پڑھی، یاد ہے وہ، اگلے دن پھر زور پڑھی، سمجھائی ہے؟
تے اے جڑا ہے نا اثر مغرب عشاء تے صبح تے اگلے دن دی زور جس لئے کل مڑ کے اثر ہونی ہے نا تے یہ ساریاں ٹھیک ہو جانیاں نے تے صاحب ترتیب ختم ہے صاحب ویسے ہے کہ باب ہونا ہے باقاعدہ اس نماز لاگے باقاعدہ باب ہونا ہے دھیان کرو او ویکھو تذکر و فائدہ لیز ترتیب بھئی یاد آگی فائدہ ترتیب والے کے لیے فائدہ خود اس پر ہے جو اکیلا پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے ہے یا فائدہ اس کے امام پر ہے امام دی فائدہ سی تو امام صاحب ترتیب سی تو ہن ان دی نماز موقوف ہے ان دی فاسد ہوئی تو مقتدیان دی بھی فاسد ہوگی اگرچہ وطر ہوں اور ادھر شرط ہے وقت میں فراخی بھی ہو کیونکہ اگر وقت تھوڑا رہ جائے تو پھر یہ نماز پڑھے گا فائدہ جو ہیں وہ صاحب ترتیب ختم ہو جائے گا اور نمازیں جو ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گے پچھلے مثلا اثر پڑھی آخری وقت تو زور ان دے ذمہ سی تو اے صاحب ترتیب ہے ان زور پڑھ دے اثر نکل دیے لہذا وقت کی تنگی کی وجہ سے صاحب ترتیب ہونا ختم ہو جائے گا نماز ٹھیک ہو جائے گی وہ تفصیل آ جائے گی کس کس وجہ سے صاحب ترتیب ہونا ختم ہوتا ہے اچھا جی متذکرن ہاں ماز مقید کیا ہے اس کے ساتھ کہ ان پچھلی فائدہ یاد ہے اثر پڑھی تاوی زور یاد ہے مغرب پڑھی یاد ہے عشاء پڑھی زور یاد ہے صبح پڑھی زور یاد ہے اس لیے کہ اگر بھول گیا پچھلی پڑھی ہے کہ پچھلی یاد ہی کوئی نہیں آگاں پڑھی جا رہے ساکت ہو جائے گی ترتیب اس کے ساتھ بھی یعنی نسیان کے ساتھ بھی تو نمازیں ٹھیک ہیں بس اعتبار کیا جائے گا اس وقت اس کا کہ یاد آئی اس میں نہ کہ اس کا کہ بھول گیا اس میں اب اس میں سے زور رہ گئی ہے اثر کو بھول ہی گیا کہ زور پڑی ہے کہ نہیں مغرب میں جا کر یاد آئی عشاء میں جا کر یاد آئی ہے صبح میں جا کر یاد آئی جہاں یاد آئے گی وہاں مسئلہ ہوگا کیا پچھلی قضا کرے پھر اس کو قضا کرے صاحب ترتیب رہے گا لیکن اگر پچھلی نہیں کرتا تو اسی طرح پانچوں کا وقت گزر جائے گا تو صاحب ترتیب ختم ہے نمازیں ٹھیک ہے یعنی جس نماز میں یاد آ جائے گا وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا توجہ جی صحت وارتفع فسادھا باوجہ ہو جانے فوائد کے 6 ساتھ ملانے متروکہ اولن کے پہلی ملاؤ تے 5 ایت کل کنیا ہو گئے تو جب 6 ہو جائیں تو ترتیب ختم ہو جاتی ہے جی 6 ذمے آ جائیں تو مسئلہ جی اور خلیفہ بنانا اس کو جو نئی صلاحیت رکھتا امامت کی جیسا کہ امی اور معذور جی امام مقتدی بھی ٹھیک ہے امام بھی ٹھیک ہے تو امام جو ہے وہ معذور کو خلیفہ بنا گئے یہ قدر تشہد سے پہلے کی بات ہے کس کو خلیفہ بنا گئے معذور کو خلیفہ بنا گئے یعنی جس کو قطرے گرتے ہیں اس کو خلیفہ بنا دیے یا امی کو خلیفہ بنا دیے جی اب بھی کیا ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی امام کی بھی اور ان مقتدیوں کی بھی او ویکھو وسط توجہ کرا جوے وسط خلاف من لا یصلح اماما جی ان ذرا تفصیل سنیں جی صورتاں نے 2 قدر تشہد سے پہلے یا قدر تشہد کے بعد بنایا بہرحال اگر ہو یہ کام کیڑا خلیفہ بنانا قعود قدر تشہد کے بعد قعود قدر تشہد کے بعد پس اختیار کیا ابو جعفر نے اور فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ نماز پوری ہو گئی ہے لہذا خلیفے دی لوڑ ہی کوئی نہیں اور تصحیح کی ہے اس کی صاحب کافی وغیرہ نے فتح القدیر میں فرمایا کہ یہی مختار ہے یہی اس لیے کہ خلیفہ بنانا یہ فی نفسی کیا ہے محض نہیں اثر کرتا یہ عمل کثیر نماز کے فساد میں بطور ضرورت
بطور اور یہاں ضرورت کوئی نہیں ہے باوجہ نہ ہونے احتیاجی کے امام کی طرف، سمجھائیے، لہذا لا یصلح یہ کام ٹھیک نہیں. مطلب جلے انہیں قدر تشہد کر لیا نا تو انہوں نے خلیفہ بنایا تو نماز پوری ہو گئی، سارے لوگ اسلام پھر نماز ہو گئی انہوں نے. سنیں واجب رہ گیا تو واجب الیادہ ہے سارے تے جی. تے جے قدر تشہد تو پہلے بنایا ہے ہون فاسد ہوئی ہے جی، ہون فاسد ہوئی ہے. مسئلہ جی، اور طلوع کرنا سورج کا فجر میں، فجر پڑھ دیں کی ہو جائے تے باوجہ طاری ہو جانے ناقص کے کامل پر، کامل وقت پر ناقص وقت طاری ہو گیا ہے تو لہذا فاسد ہو گئی. سنیں جی، او کھلے طلوع من ناقص ہے، وہ ناقص کون ہے اور وہ وقت ہے طلوع ہے. اچھا، وطلوع شمس فی الفجر، نہیں سنیں جی بھی سورج طلوع ہو گیا، نہیں مراد یہ کہ دیکھے کدھر ٹکی سورج کی خام خواہ نظر آوے، بلکہ جب دیکھے شعائیں، وہ شعائیں کہ اگر نہ ہوتا وہاں کوئی پہاڑ کوئی ٹبا شبا تو دیکھ لیتا البتہ وہ ٹکی کو، تو ہن بھی نماز جس لئے جو شعاواں نظر آئی ہے نا تو کی ہو گیا کباف التبجیل. اور اسی طرح جب داخل ہو وقت، اور 3 وقت نہیں سورج نکل آیا، اگو زوال شمس آ رہے، اگر جمعے میں عصر کا وقت داخل ہوگا اوندے پر پڑھ دیں وہ تینوں تک کٹھے. اور اسی طرح جب داخل ہو گیا تینوں سے مصلی پر قضاء کے لیے، مصلی نماز قضاء کر رہا سی، اے اگلے وقت شروع ہو گئے تو نماز ہوندی کندی جڑا کیڑی کر رہے سی وہ فرض سن جی. اچھا جی، ایک مسئلہ آ گیا جی، اور سورج کا زوال عیدین میں، عیدین سی تو سورج ہیں وزوا. اچھا جی، علل کامل ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ قبل طلوع ہے، ہاں، اور وہ وقت ہے سورج کے طلوع کا، اس لیے کہ یہ طلوع سورج کا وقت عبادت ہے سورج کے عابدین کا. وہ جڑے پوچھتے نے. اچھا جی، علل کامل، اور وہ وقت ہے جو طلوع سے باوجہ نہ حاصل ہونے اس کے، باوجہ عدم حصول اس نقص کے قسم اس وقت میں، کیونکہ صبح دا سارا وقت کامل ہے، صرف عصر کا آخری وقت ناقص ہے، تو پورا وقت کامل ہے، اوپر ناقص طاری ہو گیا. سنیں ہن چلو واپس. اور سورج کا زوال عیدین کی نماز میں، عیدین کی نماز تھی ظہر کبریٰ شروع ہو گئی، ظہر شابہ سے تو کی ہوگی عید باوجہ فوت ہو جانے عیدین کی نماز کی شرط کے، اور وہ وقت ضحیٰ تھا، وہ وقت قضاء فی شروع جی. اچھا جی، اے نا لفظ نا فی صلاۃ العیدین کی، اے جڑے جس مخطوطے تو بابر شرح لکھی ہوں دی گل کر دے جی، اور وہ شے جو شرح میں ہے امداد الفتاح میں، وہاں العید ہے، کیا فی العید افراد، اور وہ اس میں کہ دیکھا میں نے اس کو صغیر کے نسخ سے، یعنی مراکی کے نسخوں سے، وہ صغیر ہوگی، ان کے نسخوں سے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ العید رتی سیائی نہ لکھائی تے یا تے نون دین، عید اگے یا نون دین جڑا بننا ہے، وہ تسنیہ کی جو علامت ہے وہ کالی سیائی نہ لکھا ہے جی، اندے بچے میں کر کے لکھا ہے تسنیہ بنا کے جی. اچھا جی، ہور جی، اور داخل ہو جانا عصر کے وقت کا جمعے میں، کس میں؟ کیوں؟ باوجہ فوت ہو جانے
صلاۃ جمعے کی صحت کی شرط کے، کیونکہ جمعے کی صحت کی شرطیں آگے آ رہی، اس میں زور کا وقت بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ اور وہ وقت ہے، وہ وقت ہے۔ اور دیکھو بدخول وقت العصر فی الجمعہ، توجہ کری میں تحقیق جان چکا ہے تو اس بات کو کہ مسائل کا موضوع، یعنی آ جڑے مسئلے نے جڑے یہ فرض کیتے نے اس صورت میں ہیں یہ سارے جب کہ کیا ہوں، اے مطلب ہے۔ ہن سنیا جی، پس جب داخل ہو گیا اول مثل ثانی، اول مثل ثانی کا اول داخل ہو گیا صاحبین کے قول پر، کیونکہ وقت مک گیا، کن کے نزدیک؟ یا گزر گئی مثل امام صاحب کے قول پر، کیلی مثل حد ہوگی، ثانی مثل کے حد بالڑے امام صاحب کے نزدیک ثانی مثل تے مقدہ ہے، یا گزر گئی کون مثل امام صاحب کے قول پر، سنی جی گل ہے، تو ہوں فاسد ہو جائے گا جمعہ صاحبین کے قول پر اول مثل میں۔ اول مثل تو مراد ہے بھی ثانی مثل، اول مثل ختم ہوگی تو ثانی شروع ہوگی، صاحبین کے نزدیک جمعہ، اور ثانی میں امام صاحب کے قول پر نہ اول پر، امام صاحب کے نزدیک جمعہ دوسری مثل میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسری مثل ختم ہو جائے اگے ٹائم چلا جائے تو ہون فاسد ہے۔ سنیں وہ کتنے رکھا سو کیلنڈر جی ہیں اے نا اندر مثل ثانی جڑی ہے نا کٹ تو کٹ دنوں وچ 2:26 تے شروع ہوتی جی، وہ کیلنڈر پہ منگوایا اس واسطے جی۔ مثل ثانی جڑے سب تو چھوٹا دن ہوں نا اندر 2:00 تے پہلی مثل ختم ہوتی ہے، اس تو بعد دوسری شروع ہوتی ہے، تو اگلے وڈیاں دنوں میں جا کے تو 3:30 تے جا کے کرے جڑا نا وہ پہلی مثل ختم ہوتی ہے۔ سنیا جی، یعنی سردیاں وچ بھی کسے بندے 2:15 سلام پھیر دیتا ہے نا تے پہلی مثل دے اندر ہے جی۔ سنیا جی کی ہے اندر ہے جی، اس تو نا کیلنڈر تو تنوں بعد غور اور دیکھ لیا جی، کیونکہ ادھر کڈیا ہو میں وایا سنا کہ میں سب تو چھوٹا دن کٹ، سب تو چھوٹا تو وہ کنے بجے وے پہلی مثل ختم ہوتی ہے جی۔ سنیا جی، تو لہٰذا اگر جمعہ مولوی جی کسی سردیاں وچ کنے بجے سلام پھیر دیتا تے انہیں کدے 2:30 تے کام لے گیا نا سردیاں وچ، تو ہون وہ دوسری مثل چلا گیا امام صاحب دے نزدیک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی سارے امامہ دے نزدیک بھی ٹھیک نہیں۔ سنیا جی، تو پڑھیا سی امام تاوی صاحب دا مشورہ کہ بھئی نماز جڑی ہے نا یہ جڑا وقت اگے پیچھے کرنا ہے یہ پہلی مثل وچ ہی رہے، پہلی ہن ساڈی ہے زور جاندی 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، 3 بجے تک بھی چلی جائے نا گرمیاں وچ، تو ٹائم دا دھیان رکھے پہلی مثل وچ ہی ہے، ہن 1:30 پہلی مثل دے وچ ہے۔ سنیا جی، جمعہ ساڈا تقریباً ہوندا ہے کوئی 50 منٹ تے نماز سلام ہوندا ہے، جے کدے 2 بھی ہو جان تو پھر بھی کندے وچ ویکھ لیں سب تو چھوٹا دن 2:26 تے پہلی مثل ختم ہوتی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کہتے پہ ہو بھی یہ مسائل جو ہے نا ان کی بنا ہے کس سے؟ قبل تشہد، اور جتنے آ رہے ہیں ہن سنیں جی۔ اور بہرحال جب ہو یہی بات بعد قعود قدر تشہد کے، قدر تشہد کر چکے ہے، دوسری مثل داخل ہو گئی ہے، یا امام صاحب نزدیک تیسری مثل 2 تو بعد کیڑی مثل شروع ہونی؟ تیسری ہونی ہے جی، تیسری شروع ہوگی۔ تو پس اس میں خلاف ہے بین المشائخ، بے جمعہ ہویا کہ نہیں، سنیں، اور بحث کی گئی اس میں بائیں طور کے کیسے متحقق ہوگا خلاف ان کے درمیان
باوجود ان کے اختلاف کے عصر کے وقت کے دخول میں۔ یہاں یہ سوال کیا ہے علماء نے، ایک تو یہ ہے نا کہ جب قدر تشہد کر چکا ہے تو صاحبین کے نزدیک نماز پوری ہو گئی، جمعہ ہو گیا، امام صاحب کے نزدیک باطل ہوا نا۔ ایک تو مسئلہ ہے نا پیچھے جڑا کڈیا بھی خروج میں سنے ہی تو امام کرخی نے فرمایا نہیں فرض بدل گیا ہے، سمجھائی گل۔ لیکن دوسرے ہے کہ بھی یہ تو مسئلے چل رہے ہیں کہ نماز فاسد ہے تینوں اماموں کے نزدیک، قدر تشہد سے پہلے اگر یہ چیزیں طاری ہو جائیں نا تو تینوں اماموں کے نزدیک نماز فاسد۔ یہ سارے جزیاں پلا ہو جائے ہو بھائیوں، یہ جزیاں چل رہی ہیں کہ قدر تشہد سے پہلے پیش ہے تو تینوں اماموں کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے۔ اس پر یہ سوال ہے کہ اس مسئلے میں اتفاق نہیں بنتا، اس مسئلے میں کیونکہ دوسری مثل شروع ہو گئی تھی امام صاحب کے نزدیک تو فاسد نہیں ہے، اور قدر تشہد سے پہلے دوسری مثل شروع ہو جائے صاحبین کے نزدیک فاسد ہے، امام صاحب کے نزدیک فاسد نہیں ہے، اور قدر تشہد سے پہلے تیسری مثل داخل ہو جائے اب امام صاحب کے نزدیک فاسد ہے ہو، تو یہ مسئلہ متفق علیہ کیسے بنا؟ یہ مسئلہ چونکہ وقت کا اختلاف ہے، نہیں سمجھے؟ ما اختلاف فی دخول وقت العصر، بھئی مثل تے دوسری مثل دے وچ داخل ہوندا یا تیسری مثل وچ، تو لہذا یہ مسئلہ متفق علیہ کیسے بن گیا؟ بے قدر تشہد سے پہلے جمعے میں عصر کا وقت داخل ہو جائے تو جمعہ باطل ہو جاتا ہے، یہ بالاتفاق کیسے بن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا بائیں طور ممکن ہے یہ کہ لمبا کرے جلوس بعد اس کے کہ قاعدہ کر لیا قدر تشہد یہاں تک کہ ہو جائے سایہ اس کی دو مثلیں و تمام فی شرح سید۔ جی بھئی قدر تشہد کے بعد پہلی مثل اجے ختم نہیں سی ہوئی تو قدر تشہد بیٹھا رہا لمبا کرتا رہا، دو مثلاں ختم ہو گئی ہیں تیسری شروع ہون لگی، بھی ہوں متفق علیہ بنے گا، تو ہوں تو قدر تشہد تو بعد ہو گیا کہ پہلے ہویا؟ مسئلہ کیڑا بنانا سی تے بعد تو بن گیا، سنیں جی گل۔ اس واسطے کدے تھے جواب ہوئے نا میری حیثیت نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن انج ہوئے نا کہ مسئلہ متفق علیہ ہے لیکن وقت اپنا اپنا ہے، مسئلہ صاحبین کے نزدیک دوسری مثل میں داخل ہو گیا تو جمعہ فاسد ہے، امام صاحب کے نزدیک تیسری شروع ہو گئی تو جمعہ بھائی معنی متفق علیہ ہے کہ جس امام کے نزدیک جو وقت ہے کس کا زور کا قدر تشہد سے پہلے عصر شروع ہو گئی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک دوسری مثل شروع ہوتے ہی امام صاحب کے نزدیک قدر تشہد سے پہلے، اس طرح یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ جی اچھا جی، یہ جمعے دی قید لائی کہ جمعہ پڑھ دیا عصر دا وقت داخل تو جمعہ فاسد ہے، بعض مقید کیا جمعہ کے ساتھ اس لیے کہ زور نہیں باطل ہوتی عصر کے وقت کے دخول کے ساتھ، عصر پڑھ دیا بھائی زور پڑھ دیا کی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی جی، صرف ایکو نماز جیڑی وقت داخل ہوئے تے وقت نکلے وہ صبح دی ہے، باقی کوئی نماز بھی ایک وقت شروع کی تھی دوجا وقت داخل ہوتے فاسد زور پڑھ دیا عصر داخل ہو جائے تو زور عصر پڑھ دیا مغرب داخل ہو جائے، مغرب پڑھ دیا عشاء داخل ہو جائے، عشاء پڑھ دیا صبح داخل ہو جائے، فرضاں دی گل ہو رہی جے تو فاسد صرف ایک ہی ہے کہ کیڑی صبح پڑھ دیا کی ہو گئے سورج نکلا تے باطل ہوندی، باقی چار اے مطلب دھیان رکھے جے جی، سنے جی اے شاباش جی۔ تو جمعے کے ساتھ کہ اور وہ شے جو مجمع الانہر میں ہے سراجیہ سے، بعض نے کہا ہے کہ جمعے کی تخصیص اتفاقی ہے اعتراضی نہیں ہے، اس لیے کہ حکم زور میں بھی اسی طرح ہے، بعض ہیں گلاکھی ہے کہ اگر زور پڑھتے تو کون سی زور کی سمجھائیے جی، ایک ہی ہے ایک ہی لائے اے قول موجود ہے جی،
ਚੱਸ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਣ ਜੀ। ਅੱਧਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਸ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ خیر آگے جی اور گر جانا پٹی پھٹی کا درستگی سے قدر تشاؤ سے پہلے پٹی پھٹی زخم تو ڈگ گئی تو تھلو زخم ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہونے کی وجہ تو ڈگ گئی تو نماز کی ہو جائے گی کیوں فاسد ہوے گی باوجہ ظاہر ہو جانے حدث سابق کے جدو عذر ختم ہو جائے تو پچھلی حدث پھر آ جاندی جی امبر ان مولوی جی قیادہ بھی اس لیے کہ اگر پٹی پھٹی گر گئی لا ان بر ان تو پھر لا تفسد ہوئے پھر تفسد ہوئے جی زخم تے پٹی بدی اسی تو انہیں وضو کیتا ہے تو اتے مسا کیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد پٹی بدلانی پائے گی تو نویں بدی مسا ہے کہ ٹوٹ گئے شکر چلو جی اور زائل ہو جانا معذور کے عذر کا معذور بے ناقص کی معذور سی ایسی شے نال جڑی تروڑ دیے ہوا قطرے وغیرہ یہ عذر قدر تشاؤ سے پہلے کیا ہو گیا اور اچھا جی ایک کیویں پتہ لگا بھی جڑا عذر ختم ہوا ہے پورا ہو گیا آندہ نہیں ایتھے ہونا نہیں پتہ لگنا چٹ ٹائم لگنا ہے اور جانا جائے گا عذر کا زوال وقت کامل کے خلو کے ساتھ اس عذر سے اگلا پورا وقت اس عذر تو خالی گزرے کہ ہون پتہ لگے دا بھی عذر ختم ہو گیا کیونکہ ایک باری بھی آ جا عارضہ تے معذور رہندا ہے ہونے واسطے اور شرط ہے رہنے واسطے ختم ہونے دے ایک وقت پتہ لگنا ہے ادھر دیکھو او بے ناقضن یہ متعلق ہے بے قولی المعذور بے معذور بے ناقض بے معذور بندہ پیر ڈنگا ہے معذور بھی ہوندی جڑنا جی بے باں ایک کمزور ہے اے معذور تو ہے لیکن اس معذور دا وضو نال کوئی تعلق نہیں اے معذور بے ناقض بے خوجہ عذر جن دی وجہ تو وضو ٹوٹدا ہے اے مراد جی اچھا جی توجہ جی وصورتہ صورت اس کی صورت دی کی بنے گی بھئی وہ جڑا عذر زائل ہو گیا صورت اس کی وضو کیا مستحاضہ نے سیلان کے ساتھ مستحاضہ نے وضو کیا خون آ رہا تھا اور شروع ہو گئی کس میں پس قعود قدر تشہد سے پہلے خون ختم ہو گیا قعود اور ہمیشہ رہا انقطاع غروب شمس تک اگلی نماز دا وقت سارا خالی گزر گیا کہ کون نہیں گزریا اے شاباش ہے جی ہوں اے جڑی زور ہے نا جڑی پڑھی ہے نا زور ہے نے یہ کیا ہو گئی ہے یہ فاسد ہو گئی اور اسی طرح اگر وضو کیا اس نے انقطاع پر اس وقت خون نہیں آ رہا تھا پس پایا گیا خون شروع الصلاۃ سے پہلے یا شروع الصلاۃ کے بعد اب قدر تشہد سے پہلے ختم ہو گیا عصر کا وقت سارا خالی گزر گیا تو یہ معذور نہیں رہی لہذا یہ نماز فاسد ہے بہرحال اگر وضو کیا مستحاضہ نے اور نماز پڑھی یہ دونوں کام علی الانقطاع جب تھی معذور لیکن اس نے وضو کیا تو خون رکا ہوا تھا نماز بھی پڑھی تو خون تو پس نہیں ہوں معذور اجے ہے وے عصر دا وقت سارا خالی گزر گیا اس تو بعد تو پس نہیں لازم اس کو اعادہ مطلقاً واضح ہو زوال اس کے عذر کا یا نہ ہو اس لیے کہ جب اس نے پڑھی اس وقت یہ ٹھیک تھی لہذا یہ نماز ٹھیک ہے جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا مسئلہ جی اور حدث آمدن قدر تشہد سے پہلے اس نے آمدن حدث کر دیے تو لا بے سب کی ہی نہ کہ حدث کی سبقت کے ساتھ اس لیے کہ اس حدث کے ساتھ وہ بنا کر سکتا ہے سمجھائیے حدث سبقت کر جائے
اس سے نماز نہیں فاسد ہوتی، وضو کر کے آگے بنا کر سکتا ہے، لیکن اگر آمدن کر دیے تو نماز فاسد ہو گئی۔ او بسنع غیرہ، یا کہ اپنے غیر کے کرنے کے ساتھ، اپنے جیسے واقعہ ہونا کس کا؟ سمرہ کا۔ نمرہ لکھے کہ سمرہ لکھے؟ کی معنی؟ ایت لفظ سمرہ اے بہتر ہے بھئی، جیسے گرنا پھل کا کہ زخمی کر دیا اس نے اس کو، درخت تھلے نماز پڑھ رہے اتوں کو شاید ڈگی جی اندر کی ہو گیا؟ زخمی ہو گیا، انہیں حدث خود نہیں کیتی جی، سنیں اے بہتر ہے جی۔ اچھا جی، سمجھی گل کہ بھئی کی ہویا بھئی اس نے زخمی کر دیا اس کو، اتوں کو شاید ڈگی، کسے سٹ دیتی تو زخمی ہو گئے، اے بے سونے غیر ہی ہو گئے، بھی غیر کے ساتھ، وہ غیر تو مراد کوئی شے ہو گئے، اب اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ او بے خود رو لا بے سب کے ہی، یعنی نہیں فاسد ہوتی نماز حدث کی سبقت کے ساتھ، اس لیے کہ یعنی مسبوق بے بنا کرے گا شروط معلومہ فی البنا کے ساتھ، اور گل شل نہ کرے سارے جڑی پڑھیاں نے شرطاں تو تاں بنا کر سکتا ہے۔ او بے سن اے غیر ہی، یعنی حدث بے سن محض ہے یہ مفسد، اس لیے کہ نہیں جائز اس میں کیا؟ کیونکہ حدث مجوز للبنا کی شرط یہ کہ ہو سماوی، سماوی دا مطلب ہے بدن چو حدث ہوئی ہے تو ان دا دخل کوئی نہیں، انہوں آندھن حدث سماوی، جان کے حدث کیتی سو باروں کو شہر لگی زخمی ہو گیا، یہ حدث سماوی نہیں، اس میں غیر کا دخل ہو گیا، اس کا دخل ہو گیا۔ سنیں؟ اچھا جی، اور اغماء جی بے ہوشی، نماز پڑھتے کیا ہوگی؟ تو نماز فاسد ہو گئی۔ بے ہوشی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گئی ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ ایک دن میں بے ہوش ہے 10 دن پیائے رہے نہیں، بے ہوشی ہوئی تھوڑی سی بعد میں ہوش میں آ گئی، تو نماز فاسد ہو گئی۔ بیا کر آکھے کہ باقی پوری کر لوا نہیں۔ اور جنون، اور جنون قدر تشہد سے پہلے جنون ہو گیا، پھر افاقہ بھی ہو گیا تو یہ نماز فاسد ہوگی، دوبارہ پڑھے۔ اور جنابت، ایک منٹ پڑھ لو، والاغماء والجنون وین قلا، اگرچہ تھوڑے سے ہوں تو کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا جی، اور جنابت، ایسی جنابت جو حاصل ہونے والی ہے نظر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز پڑھدیاں جڑا ہے نا جی، کوئی اگے سامنے عورت گزری یا اپنا کام کر رہی ہے تو انہیں ایڈی توجہ کی تھی حضرت علی فارغ ہو گئے تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز دے وچ ایڈا بیوقوف ہے، نماز چ کم ایتھے تصوف نہیں بیان ہو رہا، فتوے بیان ہو رہے ہیں بھئی ان دی نماز رہی کہ نہیں، تو نماز فاسد ہو گئی ہے۔ یا احتلام جی، سوال احتلام نماز وچ کیویں ہو گیا؟ احتلام سونے والے، احتلام نائمن متمکن، متمکن نائم کا احتلام، کس کا؟ او دیکھو او وضاحت، یہ نائم متمکن جو کہا ہے نا، جواب ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ نہیں حاجت بطلان کی اضافت کی کدھر، باوجہ سبقت کر جانے نماز کے بطلان کے نوم کے ساتھ، یہ تو ستا ہے نماز ٹوٹ گئی ہے، اطلام وال نسبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس تو پہلو کام ہو گیا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بات محمول ہے اس صورت پر جب کہ سو گیا اپنی نماز میں ایسی وجہ پر جو وجہ نہیں باطل کرتی نماز کو، کھلو کے سو گیا، رکوع وچ سجدہ سنت کے مطابق سو گیا
اور اس میں فاحتلما تو کیا ہو گئی ہے نماز فاسد اے صورت دیجیے. اچھا جی، اور مشتہات کی محاذات کس کی؟ یہ بھی کیا کر دیتی ہے؟ فاسد کر دیتی ہے. اے شاباش ہے. سنیں ادھر پہلے پڑھ لو پھر شرح پڑھ دیں، یعنی اے تھلے شرح پڑھ لو. وہ محاذات المشتہات یعنی محاذی ہونا رجل کا مشتہات کو. جی قیدا اگوں آ رہی نے بھئی ایک امام دے پیچھے نے یا اے آپس وچ امام تے مقتدی نے تے نماز بھی کوئی ساری شرطیں ہیں پڑھیاں جو پہلے بھی. اچھا، محض مقید کیا ہے رجل کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ شرط ہے ہونا اس کا مکلف. جی بھئی جڑے نا مقیدہ بالرجل بے محاذات بے رجل کی محاذات مشتہات کے ساتھ. سمجھائیے مقید کیا رجل کے ساتھ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اس کی مکلف ہونے کی شرط کی طرف. وگرنہ فلا فساد. جی اگر رجل جو ہے نا بے عورت جو ہے بے مشتہات نہیں چھوٹی ہے یا بچہ چھوٹا عورت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو دونوں صورتوں میں بچے کی نماز فاسد نہیں. اگر بچی کھڑی ہوگی مشتہات نہیں مرد کے ساتھ تو اب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. توجہ کری. اور مقید لگائی ہے مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ مشتہات عورت ہوں ہے. اعتراض کیا ہے امرد کی محاذات سے بے ریش منڈا نال کھلو جائے غیراں دا اند نال نماز فاسد. فإنها لا تفسد تو یہ امرد کا ساتھ کھڑے ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور شاذ کیا ہے انہوں نے جنہوں نے قول کیا ہے کہ افسادہ بہا کہ اس کے کھڑے ہونے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. سنیں اے شاباش سے کس کے ساتھ؟ بے محاذات الامرد. اور نہیں کوئی متمسک اس کے لیے روایت میں جیسا کہ تصریح کی علماء نے اس کے میں، اور نہ ہی درایت میں، یعنی جس نے یہ قول کیا ہے نا کہ امرد کی وجہ سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے. سمجھائی ہوں؟ روایت میں بھی پچھلے بابیاں کو فرمایا ہوئے گل کوئی نہیں. ایک تے کما سرہ بھی، اور نہ ہی روایت میں ہے. کیوں؟ باوجہ تصریح کرنے فقہا کے اس بات کے ساتھ کہ فساد، سنیا جی، فساد عورت میں نئی معلول عروض شہوت کے ساتھ. یہ جو عورت ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے. اس کی علت یہ نہیں بیان کی کہ مرد کو شہوت آ جاتی ہے. نماز کے فساد کی علت شہوت نہیں بیان کی بلکہ اور بیان کی ہے، بلکہ قیام کے فرض کے ترک کے ساتھ. کیونکہ حکم ہے مردوں کو ان کو پیچھے کرو، تو مرد نے وہ پیچھے وضاحت آ گئی اس فرض کا ترک کیا ہے، اس وجہ سے مرد کی نماز فاسد ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مرد کو خواہش آتی ہے. سمجھے ہی؟ تو لہذا جب خواہش نہیں تو اب یہ جو لڑکا ہے یہ تو عورت ہے ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ مرد کے اندر طبیعت میں کوئی ہجان پیدا ہو رہا ہے تو وہ تو علت نہیں ہے نماز کے فاسد ہونے کی. نہیں سمجھے؟ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ عورت کھڑی ہو نماز اس لیے فاسد ہوتی ہے کہ مرد کو گندے خیال آئیں گے. اب مرد کھڑا ہو اور گندا خیال آئے تو دلیل پائی گئی ہے لہذا نماز فاسد ہو گئی ہے. لیکن عورت کھڑی ہو تو اس کی دلیل یہ بیان ہی نہیں کی گئی. دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ حکم تاخرون، پیچھے کیوں نہیں کیا. تو لہذا مرد کے بارے میں تو یہ حکم نہیں ہے بلکہ کن کے بارے میں؟ اے شاباش سے کما فی الفتح. اور لکھے آشی ہوتے تھلے جنہوں کو ہے نسخہ ہے اور دیکھو نا
کہ رجل معمور ہے عورت کو پیچھے کرنے کا، بقولی صلی اللہ علیہ وسلم اخروہن من حیث اخرہن اللہ، یہ حدیث پہلے پڑھی دیجیے. تو اخرو مردوں کو امر ہے تم ان کو پیچھے کرو، تم ان کو، تو اس نے پیچھے نہیں کیا اس لیے نماز فاسد ہوئی ہے. اور رجل مختص ہے امر کے ساتھ نہ کہ عورت، پس فاسد ہو جائے گی نماز مرد کی عورت کی محاذات کے سبب سے، کیونکہ غلطی یہ تھی مرد ہی عورت ہی نہیں. بہرحال امرد، پس ہم نہیں حکم دیے گیا اس کو پیچھے کرنے کا، پس نہیں وجہ نماز کے فساد کے لیے امرد کے محاذات کے سبب. جی اچھا جی توجہ. وَأَطْلَقَ فِيهَا، اور یہ جو ہے نا مشتہات مطلقاً بیان کی ہے، مشتہات پس شامل ہے حرہ کو، لونڈی کو، اجنبیہ کو، زوجہ کو، اور بوڑھی شوہا کو. ایک کیڑی ہوندی شوہا، بھی اتنی بوڑھی ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر خیال نہ بدلے، الٹا ترس آوے کہ اماں اتنی بڈھی ہو گئی ہے. لہذا ان میں سے کوئی بھی کھڑی ہو جائے تو. اور مشتہات یہ وہ ہوتی ہے جو صلاحیت رکھے کس کے لیے؟ جماع کے لیے. یعنی مشتہات نواں مسئلہ ہے، مشتہات وہ ہے جو جماع کی، اس میں عمر کا اعتبار نہیں، جیسا کہ تصحیح کی اس کی شرح میں اور امداد الفتح وغیرہ میں. اور عبارت در کی یہ ہے کہ مشتہات حالن کی او ماضین جیڑی بھی ہوئے نال کھلو گی تو نماز حالن، جیسا کہ 9 سال کی مطلقاً پاویں موٹی ہوت پاویں پتلی ہوئے، اور 8 سالوں کی اور 7 سالوں کی لو دخمتن، اگر موٹی ہو بھی وہ اس کا قد بہت ایسا ہے کہ جیسے بھی 10 سال کی ہوگی ہے، ایسی لڑکی ساتھ کھڑی ہو جائے تب بھی نماز، اور 9 سال کی کھڑی ہوگی ہے تو مطلقاً. یا وہ مشتہات ماضیاً تھی جیسی عجوز، ہن تو نہیں لیکن ماضی میں وہ مشتہات تھی جی، تو اب کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو. سننا پہ اچھا جی ہوں شرح بے خدروں پچھو وقت متن. اور مشتہات کی محاذات کیا کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محاذات کہ اس کی محاذات کس کے ساتھ؟ سا کے ہاں و کعبہا، عورت کی پنڈلی عورت کے ٹخنے اصح میں، یعنی اے اندے نال برابر ہو جان کندے نال تے فاسد ہو جائے گی. توجہ کریں میں، اگرچہ محرم ہو کس کی؟ رجل کی، یا زوجہ ہو، یا تے پھر اگے دو قسمہ اشتہیت. اب وہ مشتہات ہے جی بے بلاؤ ماضین، اگرچہ ماضی میں ہو جیسے بہت زیادہ بوڑھی. اب یہ مشتہات کتنی دیر، یہ بعد میں پڑھتے ہیں ذرا شرح ویخ. بے سا کے ہاں وقا بے ہا فی الصح، اے برابری ہوئے جیسا کہ تبیین میں قال فی النہر ولا دلیل علیہ، اس پر دلیل کو نہیں ہے بھی گٹے تے پنڈیاں برابر ہون. تفسیر صحیح اس کے لیے وہ ہے جو مجتبی میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یہ کہ کھڑی ہو عورت مرد کے جنب میں یا اس کے آگے، نال کھلوے تو یا ہوندے بغیر حائل کے. ہن نماز کی ہوئے دی. اور دور میں یہ ہے معتبر محاذات ایک عضو کی، کوئی بھی عضو مردہ عورت دے محاذی ہو گیا تے خاص کیا اس کو ذیلی نے پنڈلی کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ خانیہ میں یہ ہے اگر نماز پڑھی عورت نے چبوترے پر اونچی تھان تے
اور رجل نے نیچے اس سے اس کے عورت کے جانب میں یا عورت کے پیچھے سنیں اگر وہ جماعت وچ کٹھے نے اپنی اپنی پڑھن پھر نہیں وہ حاجن تے حاجی سرگی مسلے کٹھے وچ آ کے موڈے نال موڈا جوڑ کے اپنی تہجد پڑھن تے بالکل ٹھیک اگوں آ رہا ہے یہ مشترکہ ہون تحریماں وچ تے تاں ہیں اچھا جی بھی کیا آخیا نے خانیہ میں بغیر پڑھی اس نے ہیں اگر ہو محاذی ایک عضو کس سے عضو عورت سے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی بوجہ پائے جانے محاذات کے اس کے بدن کے بعض کے ساتھ اور یہاں نہیں محاذات کس کی پنڈلی اور مرد دا جڑا گرد سیر ہے نا یہ عورت دے پیراں دے برابر ہے عورت اتنی اچھی کھلوتی ہے کہ سیر ہوں یا الٹ کر لو مرد اتنا اچا ہے تو عورت کھلوتی عورت دا سر مرد دے پیراں دے برابر ہے ایک عضو وچ محاذات پائی گئی لہذا کیا ہو گئی ہے اتنے وہ پنڈلیاں نال تو محاذات کو نہیں ہوئی کہ ہوئی ہے اے گل جی لہذا بھی مطلقاً سنیں اچھا پڑھ لے جملہ فی ادائے رکن یہ محاذات کتنی دیر رکن کی ادائیگی میں اندہ محمد اور پچھلا اصل مسئلہ مختلف ہی ہے امام محمد صاحب کے نزدیک پورا رکن یہ محاذات رہے تو نماز یا قدر رکن اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ رکن کی مقدار ٹھہر جائے تو نماز فاسد ہو جائے عورت مرد نال آئی نماز نیتی سبحان اللہ دی مقدار کھلوتی یکدم پیچھے ہٹ گئی تے نماز فاسد نہیں ہوئی سمجھی جی گل کم از کم کتنی دیر ایک رکن وہ کنی ہے 3 تسبیح ہے اندہ محمد پورا رکن قیام ہے تے پورا قیام رکوع ہے تے سجدہ ہے تے تا نماز فاسد ہونی ہے اندہ بھی یوسف قدرے رکن ہو جائے تے نماز اے نہیں بھی صرف نال کھلوتی تے فٹو فاٹی آگے سسٹم نہیں ہے گا اچھا جی او ویکھو فی ادائے رکن عند محمد میں پہ ہو بھئی اختیار کیا اس کو کس میں فتح القدیر میں اور جزم کیا اسی کے ساتھ حلبی نے مثل مؤلف کے اور خانیہ میں یہ ہے کہ تھوڑی سی محاذات اور کثیر محاذات مفسد ہے اور نسب کی منسوب کی گیا کن کی طرف ہاں بھی تھوڑی سی ہوتا بھی یعنی خانیہ میں یہ مسئلہ ذکر ہے سنیں فی صلاۃ فی مطلقۃ وہ محاذات کس میں ہو صلاۃ مطلقہ میں اگرچہ اشارے کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں رکوع سجود والی لیکن اگرچہ وہ پڑھ رہے ہوں تب بھی محاذات ہو جائے تو فاسد ہو جائے گی جی مطلقہ لہذا پس نہیں باطل ہوگی صلاۃ جنازہ کیونکہ نہیں ہے سجود کس کے لیے ہے شاباش اچھا جو ویکھو درو دھیان کرو یہ شرطاں چل رہی ہیں محاذات دیاں فی صلاۃ مطلق اطلاق فی یہاں اطلاق کیا ہے اس میں نماز میں پس شامل ہے بھئی نماز مطلقاً ہوئے دھیان کری شامل ہے اس صورت کو اگر نیت کی عورت نے ظہر کی اس شخص کے پیچھے جس نے نیت کی کس کی انہیں پیچھے قضا نیت دیتی ہے پس بے شک صحیح ہے نفل علی المذہب جی تو یہ بطور نفل ہوگی زور تو نہیں بنے گی کیونکہ فرض علیحدہ علیحدہ ہے لیکن نفل ہو جائیں گے اس کے نفل ہو جائیں گے اجی اثر ہوئی نہیں اثر تو بعد نفل نہیں ہونے اجی ان دی اثر ہی نہیں بنی کن دی عورت دی یہ کی بن دے پہنے نفل سنی جی گل اس کو بھی شامل ہے اور باقی فی صلاۃ جار مجرور محل نصب میں حال پر یعنی حال ہونے ان دونوں کے کس میں نماز میں لہٰذا پس نکل گئی محاذات کس کی کیونکہ مجنونہ کہ فإنہا کیونکہ یہ محاذات یا مجنونہ مفسدہ نہیں
باوجہ عدم انعقاد صلاتہا، او مجنون تے مجنونہ مکلف ہی نہیں، لہذا انہیں جدوں نال کھلو کے نماز پڑھی ہے نا تو نماز ان دی ہوئی کوئی نہیں، لہذا مرد کی نماز فاسد کیونکہ محاذات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا وہ آکھے بھی صلاۃ جنازہ اس میں سجدہ کوئی نہیں، اس میں پس یہ صلاۃ جنازہ نہیں ہے نماز حقیقت میں، محض یہ تو کیا ہے، وہ دعا للمیت ہے۔ اچھا جی، تو محض نئی صلاحیت نہیں صحیح اقتدار رجل کی کس کس، اچھا سوال ہے جدو صلاۃ مطلقہ نہیں، صلاۃ یہ صرف دعا ہے تو پھر عورت جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتی مردوں نو؟ وہ سوال ہے جدو صلاۃ مطلقہ نہیں، یہ صرف میت واسطے دعا تے عورت پھر جنازہ پڑھا لوے، پیچھے مرد کھلو جان۔ جواب محض نہیں صحیح اقتدار رجل کی عورت کے ساتھ کس میں، باوجہ مشابہ ہونے صلاۃ جنازہ کے کس کے ساتھ، وہ کیڑی شے وچ جنازہ کے صلاۃ جنازہ کے مشتمل ہونے میں تحریمہ پر اور تحلیل پر، ان دے وچ دو چیزاں ہونے جڑی صلاۃ مطلقہ جو ہوندیاں نے، ایک اللہ اکبر، ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وجہ سے یہاں عورت امامت نہیں کرا سکتی، کس میں، صلاۃ جنازہ۔ سید انل عنایہ، اچھا یہ سوال ہے یہ جنازے میں ترکوع بھی کو نہیں ہے گا تو قادہ بھی کو نہیں، صرف انج کیوں خیز لا سجود لہا، تراویح شیعہ کوئی نہیں سننا پہ ہیں۔ بعض خاص کیا سجود کو اس لیے کہ سجدہ اعظم ارکان صلاۃ ہے، سجدہ پیچھے ایک بار گزرا سجدے دی باس کہ قیام جو ہے وہ سجدے کے لیے فرض کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پھر نیچے جائے تاکہ پوری عاجزی ہو جائے، وگرنہ پس نہیں رکوع صلاۃ جنازہ میں اور نہیں قعود اس میں قعود بھی کوئی نہیں۔ سنیں اگے مشترکتن تحریمتن، چلو جی، اور پورا ہو جانا ماسح الخف کی مدت کا، اور اتارنا اس کو، ولو بعمل یسیر، اور سیکھ لینا امی کا آیت کو، اور پا لینا عاری کا ساتر کو، اور قدرت پانا اشارہ کرنے والے کا رکوع اور سجود پر، اور یاد آ جانا فائتہ کا سب ترتیب کے لیے، اور خلیفہ بنانا اس کو جو نئی صلاحیت رکھتا امام بننے کی، اور طلوع ہو جانا سورج کا فجر میں، اور سورج کا زوال، سورج مونس اسمائی عیدین میں، اور داخل ہو جانا عصر کے وقت کا جمعہ میں، اور گر جانا پٹی پھٹی کا درستگی کی وجہ سے، اور زائل ہو جانا معذور کے عذر کا، اور حدث آمدن یا اپنے غیر کے سنوں کے ساتھ، اور بے ہوشی اور جنون اور جنابت نظر کے سبب یا احتلام اور محاذات مشتہات کی صلاۃ مطلقہ میں